ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے حوالے سے کافی زیادہ کیوریز ہیں جو کہ موصول ہو رہی تھیں واٹس ایپ پہ بھی اور اس طرح دیگر بھی سوشل میڈیا کے ذرائع سے، تو ہم نے سوچا کہ اس کے حوالے سے ہم کچھ ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیں کہ جس کے اندر رمضان کے مختلف قسم کے سوالات کو جو کہ کامن کویسچنز ہوتے ہیں ہمارے یوتھ کے یا نوجوان نسل کے، ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ مختصر طور پہ ہم جو ہے وہ سوالات کے جوابات دیں اور اس میں سے ہمارے کچھ شارٹ کلپس اور ریلز وغیرہ بھی نکل سکیں، اور جس نے ان کے حوالے سے کوئی تفصیلی جوابات دیکھنے ہو تو کمپیریٹیو فک کے نام سے ہمارا ایک پورا کورس ہے، اس میں 60+ ایپیسوڈ ہو چکی ہیں، یعنی 60+ آورس کریڈٹ آورس کا وہ کورس ابھی چل رہا ہے بہرحال۔ اس میں ہم نے کتاب الصوم کو، جو چیپٹر آف صوم ہے، فاسٹنگ ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا ہے، ایک مسئلے کو۔ تو وہ ہمارے آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں، ڈاکٹر حافظ محمد زبیر پلے لسٹ میں جائیں تو وہاں کمپیریٹیو فک کا کورس آپ کو مل جائے گا۔ تو اس میں آپ جب پلے لسٹ میں جائیں گے تو وہاں آپ کو کتاب الصوم کے حوالے سے لمبے لیکچرز کافی زیادہ مل جائیں گے، تو ان کو آپ ایک سائٹ سے دیکھنا شروع کر دیں تو وہ تفصیلی جو احکامات ہیں روزوں کے، وہ آپ کتاب و سنت کی روشنی میں اور کمپیریٹیو فک علماء کی اوپینین کی روشنی میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم جو ہے وہ جو کویسچنز ہیں ان کو ہم شارٹلی جو ہے وہ آنسر کریں گے۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ روزہ کیا ہے؟ دیکھیں، روزہ جو ہے وہ سحری کے وقت سے لے کے افطاری کے وقت تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنا اور شہوات سے اپنے آپ کو روکنا، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک کھانا پینا اور دوسرا شہوات، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں۔ یہ روایت کے جو نمبر ہے وہ ہے 6938 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدع شہوتہ و اکلہ و شربہ من اجلی، کہ روزہ دار کیا کرتا ہے؟ اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوات، اپنی ڈیزائرز، اپنی خواہشات کو میری خاطر یعنی اللہ کی خاطر ترک کر دیتا ہے۔ جی، دوسرا کویسچن یہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن نے خود بیان کر دیا کہ اہل ایمان روزہ رکھو، اور تم پہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کا مطلب ہے ضبط نفس، سیلف کنٹرول۔ تو یہ روزے کا حاصل ہے۔ اگر آپ کو یہ حاصل ہو گیا، یعنی سیلف کنٹرول، کہ روزے کی حالت میں آپ نے 1 مہینہ پریکٹس کی کہ آپ حلال سے بچیں، حلال سے دور رہیں، اپنی جائز خواہشات سے بھی دور رہیں، تاکہ آپ کی پریکٹس ہو سیلف کنٹرول کی، اور 11 مہینے آپ معصیت سے، گناہ سے، حرام سے بچ کے دکھانے کی ٹریننگ حاصل کر لیں۔ تو یہ بیسیکلی اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، یعنی ضبط نفس، سیلف کنٹرول مجھے اپنے اوپر حاصل ہو جائے، جس سیلف کنٹرول کی وجہ سے میرے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے اور گناہ سے بچنے کی میری تربیت ہو جائے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کس وجہ سے دوسرے مہینوں کی نسبت خاص ہے؟ خود قرآن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا، تو یہ رمضان کے مہینے کی برکات ہے، اس کی فضیلت ہے۔ پھر قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہوتی ہے، تو یہ رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے جو 5 پلرز آف اسلام ہیں، ارکان اسلام ہیں، جن کے اوپر اسلام کی پوری عمارت سٹرکچر کھڑا ہے، تو اس میں سے ایک پلر یعنی روزہ، فاسٹنگ، اس کا تعلق جو ہے وہ اس مہینے کے ساتھ ہے۔ تو اس مہینے کی 2 بڑی خصوصیات ہیں، ایک تو قرآن کا نزول اور دوسرا روزے کی عبادت کا اس کے ساتھ خاص ہونا، اس وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھیں، ہمارے ہاں یوتھ میں، نوجوان نسل میں جو کہ روزہ نہیں رکھنا چاہتے، شیطان جو ہے وہ ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، ان کو انسیکیور کر دیتا ہے، ڈراتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں روزہ رکھنے سے کتنی ویکنس ہو جائے گی، کتنی کمزوری ہو جائے گی۔ مجھے بتائیں، ہمارے ارد گرد ہمارے مشاہدے میں ہے، جون جولائی کے گرمی کے مہینوں کے روزے رکھتے ہیں 8-8، 10-10، 12-12 سال کے بچے، ریلیجس فیملیز کے اندر ہیں، جن گھروں میں جو ہے وہ مذہبی ماحول ہوتا ہے۔ تو آپ نے ارد گرد کبھی کچھ سنا ہے، مطلب کسی نے سنا ہو کہ جی روزہ رکھنے سے کوئی صاحب جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے مر گئے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، شیطان کا وسوسہ ہے۔ تو روزہ رکھنے سے کوئی آپ کی صحت جو ہے وہ بگڑے گی نہیں، بلکہ بہتر ہوگی۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ کیا روزہ واقعی مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے؟ دیکھیں، اس میں حدیث تو ہمارے پاس کوئی موجود نہیں ہے، کوئی نص یا کوئی ٹیکسٹ تو موجود نہیں ہے، اور ویسے بھی نص کا یہ موضوع نہیں ہے، بیماریاں یا میڈیکل سائنس یا ہماری ہیلتھ یا ہماری صحت۔ ہماری نص کا جو موضوع ہوتا ہے، ہماری سیکریٹ ٹیکسٹ کا، وہ موضوع ہوتا ہے ہماری گائیڈنس، آخرت کی گائیڈنس، آخرت کی نجات جو ہے وہ، اسی طرح سے جو اخلاقیات اور ایتھکس وغیرہ۔ باقی مشاہدہ آپ کا یا آپ کی میڈیکل سائنس وہ یہی کہتی ہے کہ جی آپ کی بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ
پیٹ کے راستے، معدے کے راستے جو ہے وہ آتی ہیں، خاص طور پہ جب آپ بے ہنگم طریقے سے کھاتے ہیں اور الٹا سیدھا کھاتے ہیں اور جنک فوڈ کھاتے ہیں، تو ایسی بہت ساری چیزوں سے آپ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، یعنی جنک فوڈ سے اور اس قسم کے بے ہنگم کھانے سے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر ایک سیلف کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال اس اعتبار سے کہا جائے تو وہ بیماریوں سے بچاتا ہے، یعنی معدے کی بیماریوں سے جو خوراک کے راستے سے آتی ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ سحری اور افطاری کا ٹائم کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، روزے کا مطلب ہے سحری سے لے کے افطاری تک آپ نے کھانے پینے سے اور خواہشات سے رکے رہنا ہے۔ تو سحری بیسیکلی روزے کا بگننگ ٹائم ہے اور افطاری اس کا اینڈ ٹائم ہے۔ بگننگ ٹائم کیا ہے کہ جسے ہم طلوع فجر کہتے ہیں، اور یہ کیلنڈرز کے اندر لکھا ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز سے پہلے، یعنی طلوع آفتاب نہیں، یہ فجر کی نماز سے جو ہے وہ کچھ تھوڑا پہلے جو ہے وہ وقت ہوتا ہے، اس کو سحری کا وقت کہتے ہیں۔ گوگل پلے اسٹور سے آپ کو یہ ایپ نکال لیں پریئر ٹائمنگز کے حوالے سے، اور اس میں آپ کو ہر روز کے حوالے سے سحری کے اوقات مل جائیں گے۔ اور افطاری کا وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب کا وقت، جب سورج غروب ہو جائے افطاری کا وقت ہے۔ بہت آسان ہے، شو سمپل۔ نیکسٹ یہ کہ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں۔ جی، روزے کی حالت میں مسواک کی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی احادیث ملتی ہیں کہ آپ وسلم روزے کی حالت میں مسواک کرتے تھے۔ باقی یہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں کہ مسواک نہیں کرنی، اس سے مراد یہ ہے کہ مسواک کرنے کے باوجود، منہ کی صفائی ستھرائی کے باوجود اگر کوئی معدے سے بھوک کی وجہ سے بو آ رہی ہے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا، اللہ کے ہاں اس پہ بھی اجر ملے گا۔ تو یہ بات مراد ہے۔ باقی آپ مسجد میں جاتے ہیں تو نمازیوں کو اپنے منہ کی بدبو سے پریشان نہ کریں، یہ کوئی سنت نہیں ہے روزے کی حالت میں منہ سے بدبو کا آنا، مسواک کرنا سنت ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ جی، روزے کی حالت میں آپ ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ بعض علماء اس سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، وہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ جی ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ حلق کے راستے کہیں معدے میں جا سکتا ہے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن ہماری رائے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ احتیاط سے اگر ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں تو مسواک ہو گیا، منجن ہو گیا، ٹوتھ پیسٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، ڈینٹونک ہو گیا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں جو دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ وہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ روزے کی جو نیت ہے وہ دل سے ہوگی یا زبان سے ہوگی؟ دیکھیں، روزے کی جو نیت ہے وہ آپ کے دل سے ہوگی، کیونکہ نیت انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت کہتی ہی انٹینشن کو ہے، دل کی انٹینشن کو، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ تو رات کو اگر آپ نے سونے سے پہلے نیت کر لی کہ صبح کو روزہ رکھیں گے، یا صبح آپ بیدار ہوئے سحری کے وقت آپ نے نیت کر لی کہ آپ روزہ رکھنے جا رہے ہیں، یا آپ سحری کھا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے آپ کی نیت تھی تو تبھی تو آپ جو ہے وہ سحری کھا رہے ہیں، ورنہ تو ناشتے کا تو وہ وقت نہیں ہوتا۔ تو یہ گویا کہ آپ کی نیت ایک طرح سے ہو جاتی ہے۔ باقی اگر کوئی زبان سے کہتا ہے تو علماء کہتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن مسنون عمل نہیں ہے۔ زبان سے کوئی نیت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا خیر القرون سے، گولڈن ایجز سے نہیں ملتی۔ باقی نیت جو ہے وہ اصل میں دل ہی کی ہے، اور ویسے بھی جو نیت جو ہے وہ مروی ہے، اور بصوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں کل کے دن کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو وہ خود سے مطلب بنائی گئی عربی کے الفاظ ہیں، وہ کوئی مسنون الفاظ نہیں ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ آج روزہ رکھ رہے ہیں تو کل کے روزے کی نیت کیسے کر رہے ہیں؟ عجیب سی بات ہے نا، اللاجیکل بات ہے۔ روزہ رکھنے کی دعا کیا؟ دیکھیں، روزہ رکھنے کی کوئی دعا ہمیں صحیح حدیثوں میں نہیں ملتی ہے، البتہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، اور سحری کے وقت کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک سحری کا وقت ہے، یعنی رات کا آخری پہر۔ تو اس وقت میں ویسی دعا کا اہتمام کریں، کوئی بھی اللہ سے دعا مانگیں، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی ملت کے لیے، مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے، تو کثرت سے دعا جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، لیکن کوئی اسپیسیفک، کوئی مخصوص دعا ہمیں نہیں ملتی۔ نیکسٹ یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کی صحیح دعا کون سی ہے؟ دیکھیں، روزہ افطار کرنے کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ضعیف احادیث سے مروی ہیں، لیکن اگر دعا کے الفاظ اچھے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دعائیں بہت ساری ہم اپنی زبان میں بھی مانگتے ہیں نا، تو اپنی زبان میں جب ہم دعا مانگتے ہیں وہ کوئی مسنون دعا تھوڑی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ مسنون دعا، ورنہ تو اپنی زبان میں دعا مانگنا جو ہے وہ منع ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے کہ جی ہر دعا مسنون ہی ہونی چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ مسنون دعاؤں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئی ہے۔ تو ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر، انشاءاللہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بلکہ یہ دعا سے زیادہ کلمات شکر ہے کہ یا اللہ پیاس ختم ہو گئی، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہمارا اجر ثابت ہو گیا۔ یعنی دن بھر کی جو پیاس تھی، آپ نے کچھ انٹیک لیا، پانی پیا، شربت لیا، سوڈا وغیرہ لیا، تو اب اس پہ آپ کلمات شکر ادا کر رہے ہیں کہ رگیں تر ہو گئی ہیں اور پیاس میری بجھ گئی ہے۔ تو
یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ یہ ہے کہ کون کون سے لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ دو لوگوں کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا، ایک تو یہ ہے کہ مسافر جو حالت سفر میں ہے تو وہ حالت سفر میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور ایک مریض جو ہے وہ حالت مرض میں یعنی بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ باقی فقہا نے اختلاف ہے، کچھ لوگوں کو ان کے اوپر قیاس کیا ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس کو سفر جیسی مشقت لاحق ہو یا سفر سے زیادہ مشقت لاحق ہو تو اس کے لیے بھی وہ روزہ چھوڑنے کی اجازت دیتے ہیں، جیسے بھٹے کے اوپر مزدوری کرنے والا، لیکن عام طور پہ فقہا اس کو الاؤ نہیں کرتے۔ اسی طرح سے مریض کے اندر بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ پریگننٹ جو عورت ہے، جس کی پریگننسی ہے، یا وہ عورت جو بچوں کو جو ہے وہ دودھ پلا رہی ہے اپنے چھوٹے بچوں کو، تو وہ بھی روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یا وہ شخص جو دائمی مریض ہے یا بہت زیادہ بوڑھا ہے تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ کیا مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ جی، مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام روزہ رکھ بھی لیتے تھے سفر کی حالت میں، اور روزہ چھوڑ بھی دیتے تھے۔ البتہ بعض روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ اگر سفر میں روزہ رکھ کے تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ تو یہ نیکی کا کام نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سفر میں آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ماحول بنا ہوا ہے تو سفر کی حالت میں میں روزہ رکھ لوں تو بہتر ہے، بعد میں رکھنا بندے کو مشکل لگتا ہے کیونکہ ماحول نہیں ہوتا پورے ملک کا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ نیکسٹ کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سگریٹ پی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، روزے کی حالت میں سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگرچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہوگا، لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں واضح طور پہ یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روزہ دار میری وجہ سے کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تین چیزیں چھوڑتا ہے، کھانا پینا اور شہوت، تو یہ ڈیزائرز میں تو آ ہی جاتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ جی وہ سگریٹ سے تو صرف دھواں ہی جا رہا ہے، وہ تو کچھ نہیں جا رہا، دیکھیں شہوت اس کی پوری ہو رہی ہے، اس کی خواہش، اس کی ڈیزائر پوری ہو رہی ہے، تو روزہ تو اصل میں بیسیکلی کام ہی یہی ہے کہ شہوات، ترک شہوات کا نام ہی روزہ ہے۔ تو اگر ترک شہوات ہی نہیں ہے تو روزہ کس چیز کا ہے؟ جی، نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ کیا واقعی نماز تراویح ادا کیے بغیر روزہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، یہ غلط فہمی ہے کہ جس نے نماز تراویح نہیں ادا کی، تراویح نہیں پڑھی تو اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا، یہ غلط فہمی ہے۔ دن کا روزہ فرض ہے، دن کا روزہ فرض ہے، اور رات کا جو قیام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو مسنون بنایا، وہ مستحب ہے، وہ ریکمینڈڈ ہے، اس کے لیے انکریج کیا گیا، اس کے اوپر ثواب ملے گا۔ تراویح کے اوپر تراویح فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کوئی تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ روزہ رکھنا فرض ہے، واجب ہے، اوبلیگیٹری ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مرد عورت بالغ کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن تراویح کی نماز پڑھ لے تو بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اور پڑھنی چاہیے، اس کے لیے انکریج کرنا چاہیے، اس کا بہت ثواب مروی ہے۔ نیکسٹ جی، کیا روزہ کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں، انجیکشن لگوانے کے بارے میں اختلاف ہے، جیسا کہ روزے کے بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ ہماری اس میں تحقیق یہ ہے کہ اگر تو انجیکشن جو ہے وہ میڈیسن کی قبیل سے ہے، مثال کے طور پہ پین کلر ہے، اینٹی بائیوٹک کا انجیکشن ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر انجیکشن ایسا ہے کہ جو غذا کے قائم مقام ہے، کیونکہ روزے میں کھانے پینے سے منع کیا گیا نا، آپ نے بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو اگر آپ ڈرپ لگوا لیں روزے میں، آپ جو ہے وہ کوئی طاقت کا انجیکشن لگوا لیں، وینوفیر کی ڈرپ لگوا لیں، تو ظاہر بات ہے اس سے روزہ ہمارے نزدیک ٹوٹ جائے گا۔ وہ تو مکمل غذا ہے جو آپ چلے حلق کے رستے نہیں لے رہے، آپ جو ہے وہ اپنے ڈرپ کے رستے، انجیکشن کے رستے لے رہے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو جسم میں غذا پہنچ جائے کسی بھی ذریعے سے، بھلے وہ حلق کے رستے سے پہنچے، بھلے وہ انجیکشن کے رستے سے پہنچے، تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نیکسٹ کویسچن کیا ہے کہ نماز تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی رکعت ثابت ہے؟ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث مروی ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا، غیر رمضان ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ 8 رکعت تراویح کی نماز یا قیام اللیل کی نماز جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ 3 وتر ملا لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا۔ کبھی کبھار آپ نے یہ بھی کیا کہ 3 وتر کے بعد 2 رکعت نفل نماز بھی پڑھ لیے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ سفر میں تھے یا بیمار تھے تو آپ نے 8 تراویح کے بجائے یا 8 رکعت قیام اللیل کے بجائے آپ نے 4 رکعت جو ہے وہ قیام اللیل کیا، تو یہ ہمیں مل جاتا ہے روایتوں میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول یہی تھا کہ آپ 11 رکعات پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ یہ تراویح کی نماز ہی اصل میں قیام اللیل کی نماز ہے، یہی تہجد کی نماز ہے۔ رمضان میں کوئی علیحدہ سے تہجد کی نماز نہیں ہے۔ لیکن کیا 8 رکعت سے زیادہ تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہیں، جیسا کہ 20 رکعت، 30 رکعت، 36 رکعت، 40 رکعت تراویح کی نماز پڑھنا؟ تو اس میں کوئی حرج معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پہ علماء کا موقف یہی ہے اور ہمیں یہی رائے
درست معلوم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں صلاۃ اللیل مثنا مثنا، کہ دیکھو رات کی نماز جو ہے وہ 2 رکعت ہے، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جب تم میں سے کسی کو یہ خوف لاحق ہو، یہ ڈر لاحق ہو کہ فجر ہونے والی ہے، تو وہ 1 رکعت کے ذریعے سے اس ساری رات کی نماز کو کیا کرے، طاق بنا لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 کر کے رکعتیں پڑھتا رہے، اور اسے بھی نہ معلوم ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نوافل کی کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ تو مسنون عمل، بہتر عمل یہی ہے کہ 11 رکعت پڑھے، افضل یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے زیادہ اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ یا اسی طرح امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ یا دوسرے ائمہ کا موقف یہی ہے کہ اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے اس معاملے کے اندر۔ تو لیکن اس میں ایک بات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 رکعت پڑھی ہیں، تو ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 11 رکعت کے ساتھ 1/3 رات، نصف رات یا پوری رات قیام کرتے تھے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہم 11 رکعت 1 گھنٹے میں پڑھ لیتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں۔ اب ایک بندے کا دل ہے کہ وہ مزید قیام کرے، تو اب وہ 11 رکعت اگر اس نے 1 گھنٹے میں پڑھ لی ہیں تو پوری رات جو طاق رات ہے، مثال کے طور پہ آخری عشرے کی رات ہے، تو اس میں وہ کیا کرے، پھر تسبیح پھیرتا رہے، وہ مزید کوئی رکعتیں نہیں پڑھ سکتا؟ نہیں، یہ غلط ہے، ہمارے نزدیک یہ غلط ہے۔ وہ مزید رکعت پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مسنون یہی ہے، لیکن اس کے اوپر اضافہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ صحابہ سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ موطا امام مالک کی اگرچہ روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 11 رکعت کے اوپر انہوں نے صحابہ کو قائم کیا تھا، لیکن بعض دوسری روایات میں یہ بھی ہے کہ 20 رکعت کے اوپر بھی قائم کیا تھا، یعنی بعد میں وہ 20 رکعت بھی ہو گئی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگوں کے لیے لمبا قیام کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو پھر وہ 20 رکعت پڑھتے تھے۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے وہ لمبا قیام کرنا اب مشکل ہو گیا۔ بہتر تو یہی ہے کہ ساری رات 8 رکعت کے ساتھ قیام کرے۔ اب کوئی اتنا لمبا قیام کرنے سے تو رہا، نصف رات 8 رکعت کے ساتھ قیام کرے، اتنا لمبا قیام کرنے سے تو کوئی رہا، تو اب کیا کرے؟ کیا وہ رکعت میں اضافہ کر کے جو ہے وہ رات بھر قیام کر سکتے ہیں؟ تو ہماری نزدیک کر سکتا ہے، اور یہی مقصد ہے بیسیکلی 20 رکعت یا 30 یا 36 یا 40 رکعت کا، کہ قیام اللیل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں بھی اور رمضان کی راتوں میں بھی اور عام راتوں میں بھی سب سے زیادہ جس چیز کی فضیلت بیان کی وہ یہی قیام اللیل ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ اپنی راتیں جو ہے وہ قیام میں اور سجدے میں گزارتے ہیں، رات گزار دیتے ہیں۔ اب ہم 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد کہیں کہ جی ہم نے اس کے اوپر تو کوئی اضافہ ہی نہیں کرنا، ہم تسبیح پھیرنی ہے، تو پھر وہ قرآن کی آیت کا کیا مفہوم ہوگا کہ رات جو ہے وہ قیام اللیل میں گزارتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ 8 رکعت کے ساتھ پوری رات قیام اللیل میں گزارتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اس سے بہتر، اس سے بڑھیا کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ 1 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں اور آپ مزید رکھتے نہیں پڑھتے، تو میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے۔ آپ پھر رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز میں مزید رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ قیام اللیل کریں۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جس میں یہ ہے کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے نماز پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ جب دیکھو کہ سحری ہونے والی ہے تو اس وقت 1 وتر پڑھ کے نماز مکمل کر لو، یعنی رات کی نماز کو طاق بنا لو۔ نیکسٹ کویسچن یہ ہے کہ کیا حائضہ عورت جو ہے وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ نہیں، حائضہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ حدیث ہے کہ حائضہ عورت جس کو مینسز یا پیریڈز ہوں تو وہ دوران مینسز یا پیریڈ روزہ نہیں رکھے گی، کیونکہ حالت نجاست کے اندر ناپاکی کی حالت میں اس کے لیے نماز بھی نہیں ہے، اس کے لیے روزہ بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس کے لیے نمازیں معاف ہیں، وہ 5 7 8 10 دن جتنا بھی اس کے پیریڈز کے دن ہیں، تو اس کی جو نمازیں ہیں وہ حائضہ عورت کی وہ معاف ہیں، وہ دوبارہ ان کو دہراتی نہیں ہے، ان کی قضا نہیں ادا کرتی۔ لیکن اس کے جو یہ ان ڈیز کے روزے ہوتے ہیں، ان دنوں کے روزے اسے بعد میں گنتی پوری کرنی ہے۔ کب پوری کرنی ہے؟ اگلے سال سے پہلے پہلے، یعنی اگلے رمضان سے پہلے پہلے، جب بھی وہ چاہے سردیوں کے دنوں میں رکھ لے، جیسے جنوری اور دسمبر کے دن چھوٹے ہوتے ہیں ان میں وہ روزے پورے کر لے، کوئی حرج نہیں۔ جی نیکسٹ یہ ہے کہ کیا روزے کے دوران قے آنے سے، وومٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیں اس میں بعض علماء نے بہت زیادہ تفصیل بیان کی ہے، مطلب قے کی بھی 24 قسمیں بیان کر دیں۔ بہرحال اتنی تفصیل میں میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اگر کوئی قے کرتا ہے، وومٹ کرتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ایک بحث البتہ علماء نے پیدا کی ہے کہ اگر کوئی منہ بھر کے قے کرتا ہے اور وہ قے اس کے منہ میں ہی ہے اور اس کو دوبارہ واپس لے جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو بعض علماء نے کہا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ روزہ ٹوٹتا ہے جب آپ کوئی چیز باہر سے اندر لے کے جاتے ہیں، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ قے چونکہ باہر آئی ہے تو پھر باہر سے وہ چونکہ اندر لے کے جا رہا ہے، تو اس پرنسپل کے تحت انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی جس کو ویسے قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی کے نزدیک بھی نہیں ٹوٹتا۔ البتہ احناف نے ایک بات کہی ہے کہ اگر جان بوجھ کے قے کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
بہرحال اتنا کون مطلب آپ کہہ لیں کہ جی بے وقوفی کرے گا کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ اپنے حلق میں انگلیاں ڈال کے کیا کرے گا. چلیں بہرحال اصل بات یہ ہے کہ عام طور پہ کیا آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ سحری کے وقت جو ہے وہ کھانے پینے کا ان کا رجحان نہیں ہوتا یا روٹین نہیں ہوتی، تو ان کو پھر جب اس وقت میں سحری کرتے ہیں اور پھر بعد لوگ دبا کے سحری کرتے ہیں تو ان کو وومٹ آتی ہے فجر کے بعد، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اس میں سب کا اتفاق ہے، یونینیمس ایگریمنٹ ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا گناہ کیا اور اس کا کفارہ کیا ہے. دیکھیں جان بوجھ کر روزہ توڑنا تو گناہ کبیرہ ہے نا، ایک حرام کام میں آ جاتا ہے جان بوجھ کے روزہ توڑنا. ٹھیک ہے، تو جان بوجھ کے روزہ توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا کفارہ یہ کہ اس کی جگہ ایک روزہ رکھے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا کفارہ ایک روزہ نہیں ہے، اس کا کفارہ یہ کہ ایک غلام آزاد کرے. اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، جیسا کہ آج کل سلیوری نہیں ہے، تو پھر 60 لگاتار روزے رکھے، 60 ڈیز. اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے، یہ اس کا کفارہ ہے. تو جان بوجھ کے روزہ توڑنا جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اگر روزہ کے دوران بھول کر کھا پی لیا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. واضح طور پہ حدیثوں میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا پی لیتا ہے روزے کے دوران تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے، انعام ہے. باقی ایک بات پیدا کی جاتی ہے کہ اگر کوئی کھا پی رہا ہے روزے کی حالت میں تو کیا اس کو توجہ دلانی چاہیے؟ تو ٹھیک ہے، آپ اس کو مناسب انداز میں توجہ دلا دیں کہ بھائی آپ کھائیں پیئیں نا، آپ کا روزہ نہیں ہے، تو اس کو توجہ دلائی جا سکتی ہے. لیکن اگر کسی نے بھول کے کھا پی لیا تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ایک رحمت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ روزے کو جاری رکھے گا. نیکسٹ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں خون عطیہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں روزے کی حالت میں خون ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ بیسیکلی ٹوٹتا ہے. ہم نے یہ بات کہی ہے کہ بیسک پرنسپل یہ ہے کہ آپ کے جسم کے اندر کوئی چیز جائے تو خون تو باہر جا رہا ہے، تو اگر آپ نے خون لگوایا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ تو انرجی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح غذا آپ کو انرجی دیتی ہے تو خون بھی، بلڈ بھی آپ کو انرجی دیتا ہے. خون لگوانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں، خون دینے سے آپ کے اندر کمزوری آ جائے گی تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ کیا روزہ توڑ سکتے ہیں. تو میری رائے میں جو ہے، ہماری تحقیق کے مطابق آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. کیا خون عطیہ کرنے کے لیے روزہ توڑا جا سکتا ہے؟ یہ کویسچن ہے. جی، خون عطیہ کرنے کے لیے آپ روزہ توڑ سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک جان کو بچانا اتنا بڑا مطلب اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے کہ جیسے آپ نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا. تو اگر آپ کوئی جان بچانے کے لیے اپنا خون ڈونیٹ کرتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک بوتل 1 لیٹر خون آپ کی باڈی سے نکلنا ہے، کمزوری ہو جانی ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ڈاکٹرز رات بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی سافٹ ڈرنکس وغیرہ لیں، کوئی انرجی وغیرہ لیں تاکہ تھوڑا سا بیلنس ہو، تو اگر آپ روزہ توڑ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر خون ڈونیٹ کرنے کے ساتھ آپ روزہ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو جاری رکھ سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں حجامہ کروایا ہے، یعنی کپنگ تھراپی، جس میں خون باہر نکلتا ہے. تو یہ ایک پرانے زمانے میں طریقہ علاج تھا. تو خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون لینے سے روزہ البتہ ٹوٹ جاتا ہے. اور خون دینے کے لیے جو ہے وہ روزہ توڑا جا سکتا ہے، ہماری تحقیق کے مطابق توڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی قضا ادا کر لیں. نیکسٹ، کیا روزے کی حالت میں سرما اور تیل لگا سکتے ہیں؟ جی، روزے کی حالت میں سرما لگایا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں تیل لگایا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. نیکسٹ، کیا روزے کی حالت میں آئی ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں آئی ڈراپس نہ ڈالیں، کیونکہ وہ قطروں کا جو ہے اثر وہ آپ کو حلق میں محسوس ہوتا ہے. ہمارے خیال میں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اتنا نہیں ہے، ایک امکان ہوتا ہے، لیکن وہ امکان بھی کیا ہے کہ حلق تک چلا جائے گا تو حلق سے کیا معدے میں چلا جائے گا. بہت ہی ایسا امکان ہے کہ جو معدوم کے درجے میں آتا ہے، اور معدے میں اگر غالباً ویسے تو جانے کا امکان ہے ہی نہیں. اگر امکان ہے بھی تو وہ کوئی خوراک یا غذا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی آپ اس کو جو ہے وہ اپنے حلق کے ذریعے سے نہیں لے رہے ہیں، آپ تو آنکھوں میں جو ہے وہ قطرہ ڈال رہے ہیں. تو جیسے سرما ڈالنا، اسی طرح آنکھوں میں اگر آپ نے آئی ڈراپس ڈال لی ہیں، آپ کی آنکھوں کی کوئی بیماری ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ روزہ جاری رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ یہ ہے، کیا کان اور ناک میں جو ہے وہ قطرے ڈالے جا سکتے ہیں؟ جی، آپ اپنی ناک میں جو ہے وہ قطرے ڈال سکتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ اپنے کان میں جو ہے وہ ایئر ڈراپس ڈال سکتے ہیں اگر کانوں میں درد ہو رہی ہے. اس سے روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا،
کیونکہ یہ معدے میں نہیں نہ جا رہا. تو روزہ اصل میں ٹوٹتا ہے جب کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے حلق کے راستے معدے میں جائے، یا حلق کے راستے نہ بھی جائے، ہم نے کہا آپ کی باڈی میں چلی جائے، غذا اور انرجی بن جائے، جیسا کہ ڈرپ کے ذریعے سے یا وینوفر کے انجیکشن کے ذریعے سے، کوئی طاقت کے انجیکشن کے ذریعے سے، تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن یہ چیزیں تو ویسی میڈیسن میں آ جاتی ہیں، آنکھ، ناک، کان، تو اس میں کوئی آئی ڈراپس ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. نیکسٹ، کیا سحری کے بغیر روزہ ہو جائے گا؟ جی، سحری کے بغیر روزہ ہو سکتا ہے، ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ انکریج کیا ہے، کہا ہے کہ سحری کرو، کہ کوئی سحری میں برکت ہے، آپ کو ایک اسٹرینتھ مل جاتی ہے نا روزہ پورا کرنے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے. لیکن جسے ہم کہتے ہیں 8 پہرا روزہ، کبھی صبح کے وقت آپ بیدار نہیں ہو سکے تو آپ نے بھوکے پیاسے جو ہے وہ روزہ رکھ لیا، آپ دیر سے اٹھے ہیں، سحری کا وقت گزر چکا تھا، فجر کا وقت بھی گزر چکا تھا، رات کا بھی انسان دیر سے سوتا ہے یا الارم لگاتا ہے، اٹھ نہیں پاتا، تو 8 پہرا روزہ رکھا جا سکتا ہے. یعنی روزے کو آپ مکمل کریں. سحری کرنا ضروری نہیں ہے، روزے کا رکن نہیں ہے، اس کے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے. جی، کیا لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات ہی ہے یا کوئی اور رات ہے؟ دیکھیں، بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات ہے. اگرچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کے اعتبار سے کہا تھا، اس سال کے اعتبار سے وہ 27ویں کی رات تھی، وہ ہمیشہ کے لیے 27ویں کی رات نہیں تھی. یہ غلط فہمی پیدا ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو. تو یہ جو آخری عشرے کی 5 طاق راتیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات بدل بدل کے آتی رہتی ہے. یہی بات ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتی ہے. نیکسٹ، اگر رمضان میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ دیکھیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی تشریح ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، اور چھوٹے موٹے جو شیاطین ہیں وہ کھلے ہوتے ہیں، وہ جنات میں سے بھی اور انسانوں میں سے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کی سرشت اور اس کی طبیعت کی وجہ سے، اس کی ہیبٹ اور عادت بن چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہ پہ جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے، چلتا ہی رہتا ہے. دیکھیں، گناہ کرنے کی ایک وجہ شیطان ہے، کل وجہ شیطان نہیں ہے. گناہ کرنے کی ایک وجہ ہماری ڈیزائرز، ہماری خواہشات بھی تو ہے نا، تو ہمارا نفس بھی تو ہے نا، ہمارا نفس بھی جو ہے وہ گناہ کے اوپر آمادہ کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. ٹھیک ہے، تو شیطان تو جکڑا گیا، لیکن دوسری وجہ تو موجود ہے نا، دوسری وجہ تو موجود ہے، یعنی نفس انسانی. تو اب آپ اس کی تربیت نہیں کر رہے، آپ اس کو روزے نہیں رکھوا رہے، آپ نے اس کا ضبط نفس یا سیلف کنٹرول کی، آپ نے اس کی مشق نہیں کروائی ہوئی، تو وہ گناہ کی طرف آپ کو لے کے جائے گا. جی، نیکسٹ، اگر روزے کی حالت میں حالت غیر ہو جائے تو کیا روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہمیں روایتوں میں ملتا ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے آ رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو قراء الغمیم کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ روزہ افطار کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگ جو ہے وہ سفر کی وجہ سے روزے میں ہیں اور مشقت میں پڑ گیا، لیکن آپ نے چونکہ روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ مکمل کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ بھی مکمل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اوپر شفقت کا اظہار کرتے ہوئے پانی کا پیالہ منگوایا اور سب کے سامنے روزہ کھولا اور کہا کہ میں نے افطار کر دیا، تم بھی افطار کر دو. تو جب آپ نے دیکھا کہ لوگ مشقت میں پڑ گئے، اوور برڈن ہو رہے ہیں، اب کچھ لوگوں نے پھر بھی جو ہے وہ روزہ افطار نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دفعہ فرمایا، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں، یہ نافرمان ہیں. تو اپنے آپ کو روزے کی حالت میں اوور برڈن کرنا، مشقت میں مبتلا کرنا، یہ بالکل بھی نافرمانی ہے، یہ کوئی دینداری نہیں ہے. اگر روزہ آپ نے رکھ لیا ہے، آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں، کریں، لیکن اگر بیماری کی وجہ سے آپ اوور برڈن ہو رہے ہیں، مشقت میں جا رہے ہیں، تو پھر آپ روزہ جو ہے وہ افطار کر دیں، اس کی جگہ بعد میں قضا کر لیں. کیا حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ جی، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت یہ دونوں جو ہے وہ مرض کے اندر آتی ہیں. حاملہ پریگننسی تو ویسی عورت کے لیے ایک مرض ہے، اور اسی طرح سے جو دودھ پلانے والی عورت ہے، مرضعہ جیسے ہم کہتے ہیں، اپنے بچے کو 2 سال تک یا 1 سال تک، 1.5 سال تک دودھ پلاتی ہیں مائیں، تو اب وہ اپنی انرجی اس کو دے رہی ہے نا. اب ظاہری بات، اس نے بچے کو دودھ پلانا ہے، تو دودھ اب کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ کچھ غذا لے گی تو دودھ پیدا ہوگا نا، تو وہ کچھ انرجی لے گی، کچھ ڈائٹ لے گی، تو اس سے دودھ پیدا ہوگا اور وہ اپنے بچے کو جو ہے وہ دے سکے گی. تو ایسی حالت میں اس عورت کو، ماں کو جو ہے وہ روزہ چھوڑنا چاہیے، اپنے بچے کی خاطر چھوڑنا چاہیے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ان روزوں کی قضا ادا کر لے. رمضان المبارک میں ایک نیکی کا اجر کتنے گنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ بعض روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان المبارک میں جو نوافل ہیں
ان کا درجہ، ان کی فضیلت فرائض کے برابر ہو جاتی ہے، اور جو فرض ہے اس کا درجہ 70 ٹائمز بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ روایتیں اگرچہ ضعیف درجے کی ہیں، لیکن بہرحال ان کو بیان کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن میں یہ بات آتی ہے کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمومی دلائل ہے وہ ہمیں یہ بات بتاتے ہیں کہ رمضان میں جو نیکیوں کا اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگرچہ متعین طور پہ کوئی اجر ہمارے سامنے نہیں ہے صحیح حدیث سے، لیکن بعض ضعیف روایتوں میں متعین طور پہ بھی اجر کا ذکر ہے، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ 70 ٹائمز بھی کم ہے۔ رمضان کے اندر تو اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ عام حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، کہ ایک دانہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو 700 گنا جو ہے وہ اس کا اجر ملتا ہے، 700 دانے کے برابر اس کا اجر ملتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ بڑھاتا چڑھاتا رہتا ہے۔ تو بیسیکلی تو بے حساب اجر و ثواب ہے، بے حساب ہے، لیکن لوگوں کو مانوس کرنے کے لیے کوئی عدد بیان کر دیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیکسٹ جی، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا کیسے ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پہ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر تم روزے کی حالت میں سب و شتم نہیں چھوڑتے، اگر تم روزے کی حالت میں غیبت اور چغلی نہیں چھوڑتے، اگر تم روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں چھوڑتے، تو اللہ تعالیٰ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے سے کیا مطلب؟ کیا کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ بھی فائدہ اللہ تعالیٰ کو تو حاصل نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بیسیکلی تمہاری ٹریننگ چاہتے تھے۔ تو روزے کی حالت میں تم نے حلال چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن حرام جو ہے وہ کھائی جا رہے ہو، سود کھائی جا رہے ہو، رشوت لیے جا رہے ہو، جھوٹ بولی جا رہے ہو، حرام کو تم کمٹ کیے جا رہے ہو، تو روزے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا نا۔ حلال سے تو اس لیے روکا تھا تاکہ حرام سے رکنے کی تربیت ہو، اب حرام دبا کے کیے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ تو اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا، بس وہ جسٹ ایک رسم ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ جی نیکسٹ جی، روزہ رکھ کر فلمیں، ڈرامے اور کارٹون دیکھنا کیسے ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ روزے میں تو واضح طور پہ ہم نے صحیح بخاری کی روایت دیکھی نا کہ وہ اپنا کھانا پینا بھی چھوڑتا ہے اور اپنی شہوت بھی چھوڑتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں اگر آپ میوزک سن رہے ہیں، روزے کی حالت میں آپ فلمیں، ڈرامے، موویز آپ دیکھی جا رہے ہیں، تو اب اس میں تو آپ کی ایک ڈیزائر، آپ کی خواہش اور آپ کی جو ہے وہ شہوت پوری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ نے بچنا ہے۔ روزے کے دن کو بھی، روزے کی رات کو بھی زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک ہے؟ اس میں تسبیحات میں، صدقہ خیرات کے اندر، مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر مسجد میں وقت گزاریں، تلاوت کریں، پورا قرآن مجید جو ہے وہ مطلب اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے رمضان میں پورا قرآن مجید نکالنا ہے، روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے حفاظ ہیں تو وہ روزانہ کے 3 پارے پڑھیں۔ تو اس طرح سے مطلب کوئی ٹارگٹس رکھنے چاہیے نیکی کے، جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں بھی اگر ہم نے روزہ رکھ لیا اور دن بھر یہی کام کرتے رہے تو وہ روزہ ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ وہ تو ہماری ٹریننگ تربیت نہیں کرے گا۔ تو روزے کا جو مقصد ہے کہ تقویٰ، سیلف کنٹرول حاصل ہو، وہ تو حاصل نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے روزہ رکھا اور نماز نہیں پڑھی تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ نماز پڑھنا ایک فرض ہے، روزہ رکھنا ایک دوسرا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی تو اس نے 1 گناہ کیا، اور اگر کسی نے نماز نہیں پڑھی اور روزہ بھی نہیں رکھا تو اس نے 2 گناہ کیے۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ روزہ رکھ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم روزہ تو رکھ رہے ہو، نماز نہیں پڑھ رہے تو تمہارا روزہ کس کام کا؟ نہیں، ہم اس کو کہیں گے بھائی ایک فرض پورا کر رہے ہو، روزے کا فرض، تو اب دوسرا فرض بھی پورا کر لو، نماز کا بھی فرض پورا کر لو، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال روزہ رکھنے سے اس کا ایک فرض پورا ہو جائے گا، باقی نماز کے فرض کی اس کی حساب، اس کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال، دیکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ انہیلر سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو دمے کا مریض ہے اس کی ایک مجبوری ہے، اس کا ایک عذر ہے، تو وہ کیا کرے کہ وہ انہیلر اگر استعمال کر لے تو وہ ہوا ہے، اور ہوا ہے بس ٹھیک ہے۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا بہت کیمیکل ہوتا ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، بیسیکلی تو وہ ہوا ہی ہے، تو اس کا حکم خوراک اور غذا کا نہیں ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں ہماری تحقیق یہی ہے، تو بہرحال وہ روزہ جاری رکھ سکتا ہے۔ دائمی مریض جو ہے وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں جو لوگ دائمی مریض ہیں، دائمی مریض کسے کہتے ہیں کہ جو مستقل بیڈ کے اوپر ہے، تو وہ پھر روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جو تو عارضی طور پہ مریض ہے نا، تو اس کے لیے تو یہ ہے فعدۃ من ایام اخر، جب ٹھیک ہو تو گنتی پوری کر لے۔ اب ایک بندہ 10 سال سے بیڈ کے اوپر ہے، اس نے تو ٹھیک ہونا نہیں ہے، نظر بھی آ رہا ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ فدیہ دے گا، وہ پھر فدیہ دے گا، کیونکہ وہ روزے کی قضا نہیں دے سکتا، وہ روزے کی جگہ پہ کیا کرے گا؟ اس کا فدیہ ادا کرے گا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، یعنی سحری اور افطاری۔
روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا، دیکھیں روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایون کہ بیوی کے ساتھ اگر وہ ایک ہی بیڈ پہ لیٹ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس کو اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو، ہاں جس کو فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو کہ وہ بیوی کے ساتھ جو ہے وہ کہیں مباشرت میں انٹر کورس میں ملوث ہو جائے گا، تو پھر اس کو اپنی بیوی سے علیحدہ رہنا چاہیے، روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بوڑھے شخص نے آپ سے پوچھا کہ بیوی کا بوسہ لے لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاؤ کر دیا، ایک جوان نے پوچھا تو آپ نے منع کر دیا، تو اس کے پیچھے بھی یہی ریزن تھی، یہی وجہ تھی، یہی حکمت تھی۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں میسٹربیشن کر لیا، مشتنی کر لی، استمناء بالید جسے کہتے ہیں، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، اگر کسی نے روزے کی حالت میں استمناء بالید کر لیا، مشتنی کر لی، میسٹربیشن کر لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے اس کا روزہ باقی نہیں رہتا۔ وہی روایت جو ہم نے بیان کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روزے کی حالت میں روزے دار کیا کرتا ہے؟ کھانا پینا بھی ترک کرتا ہے اور اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ روزے کی حالت میں اگر وہ بیوی کے ساتھ لیٹا تھا تو کپڑوں میں ہی دونوں تھے اور شوہر کا جو ہے وہ انزال ہو گیا، جسے پری میچور ایجیکولیشن کہتے ہیں، وہ ہو گیا، تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، اگر شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بیڈ پہ تھا، بستر میں لیٹے ہوئے تھے، اور بھلے وہ کپڑوں میں تھے، اور اگر اس کی منی جو ہے وہ خارج ہو گئی، اس کو انزال ہو گیا، یا صورت انزال پری میچور ایجیکولیشن اس کو ہو گیا، انہوں نے کوئی انٹر کورس وغیرہ نہیں کیا تھا، تو اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کو اس کے بدلے میں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ کفارہ کیا ہے کہ غلام کو آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے لگاتار کنٹینیوسلی، یا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ دیکھیں بہت سی روایتیں ہمیں ملتی ہیں جس میں روزے کا بہت زیادہ اجر و ثواب بیان ہوا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بے حساب اجر و ثواب دوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ٹھیک ہے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی یعنی شو آف کے لیے نہیں، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور ثواب کی امید سے اور ایمان کی کیفیت کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک ایمان کی کیفیت کے ساتھ، اور دوسرا یہ کہ آخرت میں اللہ مجھے اس پہ اجر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کسی کو گالی دینا کیسے؟ دیکھیں ایک صحیح روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ تمہارے ساتھ لڑائی کرے روزے کی حالت میں، یا تمہیں گالی دے، تو تم اس کو جواب میں 2 مرتبہ یہ کہو انی صائم، دیکھو میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بس آپ نے جواب میں اس کو گالی نہیں دینی، آپ نے جواب میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، کیونکہ روزے کا مقصد ہے سیلف کنٹرول۔ اگر آپ نے اپنا کنٹرول لوز کر دیا تو پھر روزے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹی بات اور اس پہ عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی حاجت نہیں اللہ تعالیٰ کو۔ یعنی روزے کی حالت میں بھی آپ جھوٹ بولی جا رہے ہو، چغلی کھائی جا رہے ہو، یعنی حلال سے آپ رک گئے ہو، حرام کمٹ کر رہے ہو، تو مقصد کیا تھا روزے کا؟ حرام سے بچانا، تو آپ تو حرام تو کیے جا رہے ہو۔ یعنی حلال سے اس لیے روکا تھا تاکہ حرام سے بچ سکو، پریکٹس ہو نا، لیکن آپ تو حرام کمٹ کیے جا رہے ہو، تو روزے کا تو مقصد فوت کر دیا آپ نے، اس کو صرف آپ نے رسم بنا لی۔ رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں رمضان کے مہینے کی بہت سی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، بھائی چلے جاؤ، گھس جاؤ، کوئی نہ کوئی نیکی کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں ویلکم کہہ رہا ہے، آ جاؤ بس۔ اور دوسرا یہ بات بھی روایتوں میں آتی ہے کہ وغلقت ابواب جہنم، کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کہ اللہ نے بند کر دی، اب اس میں جانے کے اسباب جو ہے اگر کوئی اس کے بعد بھی پیدا کر لے تو اب اس کا کمال ہے کہ بند دروازہ توڑ کے اندر چلا جائے، اور جو کھلے دروازے میں سے اندر نہ جا سکے پھر اب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں۔ روزے کا ثواب کتنا ہے؟ دیکھیں ایک روایت ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل، اس کا جو اجر ہے 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے، سوائے روزے کے۔ یہ اسی حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا بے حساب اجر و ثواب دوں گا، یعنی روزے کا ثواب جو ہے وہ کسی کیلکولیٹر کے تحت نہیں ہے، بے حساب ہے۔ اگر جس دن چاند نکلنا ہو، بادل ہوں، تو پھر کیا کرے؟ اس بارے میں ہمیں صحیح بخاری کی ایک روایت ملتی ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، اگر چاند نکلنے والے دن جو ہے وہ بادل ہوں
بارش کا موسم ہو تو پھر تم 30 کی گنتی پوری کر لو۔ ویسے مہینہ جو ہے وہ آپ وسلم فرمایا کبھی 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے، لیکن اگر چاند نظر نہ آ رہا ہو یا نظر آنے کے امکانات نہ ہوں تو پھر 30 کی گنتی پوری کرو۔ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نیکیاں کیا ہوتی تھی؟ دیکھیں رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص نیکیاں ہوتی تھیں، ایک تو قیام اللیل کہ رات کا قیام، اور اس میں لمبا قیام اور قرآن مجید کی تلاوت، ٹھیک ہے، ایک تو یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو قیام اللیل ہم نے رمضان میں بہت زیادہ کرنا ہے۔ رمضان کی راتوں میں تو آپ یہ کرتے تھے، اور رمضان کے دن میں خاص طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے صدقے کا، جیسا کہ صحیح بخاری میں کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں ایسے صدقہ کرتے تھے جیسے تیز آندھی طوفان اور جھکڑ چلتا ہے نا، تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ جو ہے وہ چلا کرتا تھا۔ تو اسی طرح تیسری چیز جس کی طرف قرآن توجہ دلائی وہ دعا ہے۔ دعا کا اہتمام کریں رمضان میں، کثرت سے دعا کریں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، تہجد کے وقت اور روزے کی حالت میں۔ ایک سوال یہ ہے کہ نیا چاند دیکھنے کی کیا دعا ہے؟ جب آپ رمضان کا چاند دیکھیں تو کیا دعا مانگیں، عید کا چاند دیکھیں تو کیا دعا مانگیں؟ دیکھیں ایک دعا ہمیں ملتی ہے نیا چاند دیکھنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان یا بالامن والایمان، یہ الفاظ بھی آتے ہیں، والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، یا اللہ اس چاند کو ہم پہ طلوع فرما ہے اس طرح سے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں، امن امان اور سلامتی کی حالت میں ہوں اور اسلام کی حالت میں ہوں، اور میرا رب بھی، اور چاند کو مخاطب کر کے کہیں کہ تیرا رب بھی اللہ ہی ہے۔ تو گویا کہ آپ دعا کریں کہ یہ جو ہمارا مہینہ ہے یہ سلامتی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور فتنوں سے بچتے ہوئے اسلام کے ساتھ گزر جائے۔ رمضان کا مہینہ یا شوال کا مہینہ یا جس مہینے کا بھی آپ چاند دیکھیں تو یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ بہرحال یہ کچھ سوالات تھے جو ہمیں کچھ موصول ہوئے تھے، اور کچھ ہم نے ویسے ہی جو ہے وہ اپنے کچھ چیزیں جو ہے وہ سرچ کر کے نکال لیں تو ان کے جوابات مرتب کر دیے۔ ہو سکتا ہے بہت سے سوالات ہوں جو اہم بھی ہوں، امپورٹنٹ بھی ہوں، یا لوگوں کے ذہنوں میں ہوں، ایڈریس نہ ہو پائے ہوں، تو وہ ہمیں واٹس ایپ پہ پھر میسج کر دیں تو انشاءاللہ ہم کسی وقت میں اس کو ایڈریس کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔